اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کے متعلق بات چل رہی ہے۔ تو جب کشتی وغیرہ بنا لی گئی تو وقت تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سال لگے وہ درخت تیار ہو گئے، ساگوان کا جو درخت تھا۔ کشتی پھر بنا لی گئی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو اس میں سوار کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی، کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ رکھا تھا، ان کو بھی سوار کر لیں، اور اس کے بعد جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب عذاب آنے لگے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کس سے؟ تندور سے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، تندور سے پانی تو نہیں نکلتا، اس میں تو آگ ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی یہ نشانی مقرر فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو پھر پانی کسی چشمے سے نہیں نکلے گا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ روٹین کا پانی چل رہا ہے یا نہر کا پانی ویسے چل رہا ہے یا کوئی دریا کا یا سمندر کا پانی ہے۔ فرمایا نہیں، ہم وہاں سے پانی نکالیں گے جہاں سے ایسے آگ چلتی رہتی ہے۔ تنور تو ظاہر آگ کی جگہ ہوتی ہے۔ تو ہوا کیا؟ وہ تندور کس کا تھا یا کیا تھا وہ؟ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ تندور جس کے اندر سے پانی نکلا ہے وہ حضرت سیدہ اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا تندور تھا۔ ٹھیک ہے جی، جو پتھر کا تھا، جو چلتا آ رہا تھا وراثت کے لحاظ سے، ترکے کے لحاظ سے، تو وہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جو فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ اب ان کو عذاب ہی ہم نے دینا ہے، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، وفارت النور، جو تندور تھا وہ ابل پڑا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اسی سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ہر ایک جنس میں سے 2 جوڑے، یعنی نر اور مادہ کو جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار کر لیں۔ ٹھیک ہے، انسانوں کو بھی سوار کر لیں جو آپ کے ماننے والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، اور اس کے بعد آواز لگا دیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے جانور موجود ہیں وہ بھی سارے آپ کے پاس آ جائیں۔ اور پھر اگر 2 3 جوڑے آ جائیں تو پھر اس کا کیا کریں؟ فرمایا کہ آپ ہاتھ رکھتے جائیں، جس پر ہاتھ پڑ جائے اسی کو کشتی پہ سوار کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ سارے جانور جتنے تھے وہ بھی سارے وہاں پہ آ جائے۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی نا کہ وہ جانوروں جلدی میرے پاس آؤ، اگر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو یہ آواز جانوروں نے سن لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سارے جانور پھر دوڑتے آئے، تو آپ نے پھر سب ہر ایک میں سے جو ہے وہ نر اور مادے کو جو ہے وہ اس پہ سوار کر لیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سانپ اور بچھو بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ہمیں بھی سوار کر لے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں سوار تو کر لے، لیکن وہ ہے نا تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تمہاری تو طبیعت کے اندر ڈسنا ہے نا، تمہاری اوقات تو ہے ہی ڈسنے کی۔ سانپ ہے اس نے بھی ڈسنا ہے، چاہے دودھ پلاتے رہے، بچھو ہے اس نے بھی ڈسنا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میاں تمہارا تو کام ہے ڈسنا، پہلے بھی بندے تھوڑے سے ہیں، اور اوپر سے تمہیں سوار کرنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ تم جو ہے وہ آپ 2 4 بندے ڈس لو تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب اس بات کی ہم ضمانت دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم آپ کے کسی بھی نہ جانور کو نہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے مفسرین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کو سانپ یا بچھو کا ڈر ہو، سانپ کو دیکھ لے یا بچھو کو دیکھ لے، سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا شروع کر دے، اسے نہ سانپ ڈسے گا نہ بچھو ڈسے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تب سے لے کر، ٹھیک ہے جی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بھی سوار کر لیا، فرمایا چلو تم بھی چڑھ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ بھی اوپر چڑھ گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حیا ہے سانپ اور بچھو کا آج بھی قیامت تک کے لیے، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ ان پر احسان کیا تھا، ان کو بچا لیا تھا، تو فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سانپ کو دیکھے یا بچھو کو دیکھے، اگر ان کو دیکھ کر ڈر ہو کہ یار یہ مجھے ڈس لیں گے، تو یہ آیت پڑھنا شروع کر دے
نہ اسے سانپ ڈسے گا نہ بچھو ڈسے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو فرمایا پھر آپ اس طرح کریں نر اور مادہ میں سے ہر ایک جانور کو بھی اس میں سوار کر لیں، وہ اہلا کا، اور جو آپ کے اہل ہے یعنی آپ کے گھر والے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کر لیں کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے. الا من سبق علیہ القول، مگر وہ جو پہلے جو بات ہماری ہو چکی ہے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے. کون سی بات؟ کہ کسی کافر کی سفارش نہیں کرنی ہے. اب ان کے لیے کیونکہ عذاب مقرر ہو چکا ہے، اب ان کی بات نہیں ہونی ہے. الا من سبق علیہ القول، ٹھیک ہے. بس ان کو چھوڑ دے جو آپ پر، من آمنا، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اس پہ سوار کر لیں. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے، 80 لوگ. یار ہمت دیکھیں نوح علیہ السلام کی. آقا علیہ السلام نے 23 سال تبلیغ کی ہے. جب حضور دنیا سے تشریف لے کے گیا تو 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. کلمہ پڑھنے والے نہیں، کلمہ پڑھنے زیادہ ہو سکتے ہیں. جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کر کے شرف صحابیت لے وہ 1,24,000 ہے. ٹھیک ہے. لیکن چلے 23 سال کی محنت کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ تو موجود ہے نا. ہمت تو اس بندے کی ہے نا کہ جس نے 950 سال یا 900 سال تک لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگ 100 بھی پورے نہیں ہوئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، ایک امتی بھی نہیں ہوگا. کتنے عجیب لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اسی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے نبی بھی قیامت والے دن کھڑے ہوں گے جن کے پاس ایک امتی ہوگا، کسی کے پاس 2 امتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب 1,24,000 نبیوں میں ایسے نبی تشریف فرما ہوں گے کہ جناب والا جن کے پاس امتی بھی کوئی نہ ہو، کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صرف 80 لوگ، تھوڑے سے لوگ تھے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اور نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارکبوا فیہا، بھائی سوار ہو جاؤ کشتی کے اندر، اس پہ چڑھ جاؤ، اور جو تمہاری جگہ ہے جانور جانوروں والی جگہ میں، انسان انسانوں والی جگہ میں، درندے پرندے اپنی اپنی جگہ پہ. کیونکہ یہ 3 منزلہ کشتی بنائی گئی تھی، 3 منزلہ. آج کہتے جی 16 منزلیں ہم نے بنا لی. تمہارا کون سا کمال ہے؟ یہ 3 منزلہ پہلے اللہ کا نبی بنا چکا ہے. یہ ماڈل پہلے موجود ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کا نبی یہ بنا چکا ہے اور یہ لوگوں کو یہ نمونہ دکھا چکا ہے کہ جہاز اس طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں. آج تم چاہے 10 منزلہ بنا لو، چاہے تم 16 منزلہ بنا لو، 20 منزلہ بھی شپ بنا لو، بڑے بڑے بحری جہاز بنا لو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے. یہ ماڈل جو ہے ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام دے کے گئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ آنے والے وقت کے اندر تم نے جتنی منزلیں بنانی ہیں نا اس سے پہلے ہم 3 منزلیں بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام فرمانے لگے ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی بسم اللہ سے شروع ہوگا، اس کا رکنا بھی بسم اللہ سے شروع ہوگا. مطلب کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت تفسیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے نا اور آپ کا ارادہ ہوتا کشتی چل پڑے تو بسم اللہ پڑھتے کشتی چلنا شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے. جب آپ کشتی کو روکنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کشتی رک جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر یہ کہ اس کا رکنا اور اس کا چلنا یہ اللہ کی برکت کے نام کی وجہ سے ہی ہے. تو ٹھیک ہے. اور ہوا یہ 6 مہینے یہ کشتی پانی کے اندر رہی ہے. کتنا؟ 6 مہینے. 6 مہینے پانی کے اندر کشتی رہی ہے کیونکہ خشکی تھی ہی نہیں. اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ کیا روئے زمین پر پانی آیا تھا یا صرف اسی جگہ پہ پانی آیا ہے. تو اس میں 2 رائے ہیں علماء. کچھ علماء کہتے ہیں کہ روئے زمین پر پانی آیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں پر آج بھی پانی کی علامات موجود ہیں، پانی کی علامات موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر بھی ہمیں ایسی مخلوق ملی ہے جو ان کی نشانیاں ملی ہیں جو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی ہیں. اب پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھی ہوگی وہ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پانی آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مخلوق وہاں تک پہنچی ہے. تو دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی روئے زمین پر نہیں آیا بلکہ صرف اسی علاقے کے اندر آیا جہاں پہ وہ قوم آباد تھی، قوم نوح. صرف وہیں پہ پانی آیا ہے، وہیں پہ سیلاب آیا ہے، وہیں پہ طوفان آیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 6 ماہ تک یہ کشتی چلتی رہی ہے. اور ہوا کیا؟ پانی پھر کتنے عرصہ تک رہا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تو بارش ہوتی رہی ہے مسلسل. 40 دن زمین اپنا پانی نکالتی رہی ہے. 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو بارش برساتا رہے. تو یہ 40 دن تک زمین اور آسمان سے پانی نکلتا مسلسل یہ چلتا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ظاہر اب آپ اندازہ کریں 2 گھنٹے بارش آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوتا ہے؟
کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے نا. مقصد کیا ہے اب ظاہر 2 گھنٹے کی بارش کا ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جہاں پہ 40 دن مسلسل بارش ہوئی ہو، اور بارش یہاں جو بارش ہو رہی ہے وہ رحمت کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کا کرم ہے. اور وہ جو بارش ہو رہی تھی وہ رحمت بن کر نہیں بلکہ عذاب بن کر نازل ہو رہی تھی. وہ بارش وہ عذاب بن کے نازل ہوئی ہے. وہ جو پانی زمین سے نکل رہا تھا وہ عذاب بن کے نکل رہا تھا، تو ان پر کیسی آئی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربی لغفور الرحیم. نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ اور اللہ کے نام سے یہ چلے گی بھی صحیح، اللہ کے نام سے رکے بھی صحیح، کیونکہ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تم پر تو رحم فرما دیا ہے نا، تمہیں تو بخش دیا ہے نا. اور آگے دیکھیں وہ طوفان جو آیا تھا اس کی موجیں کیسے تھی. وہ جو موجیں نہیں آتی وہ کیسی تھی؟ فرمایا وَيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. فرمایا کہ ان کی جو موجیں تھی نا وہ کشتی دوڑ رہی تھی ان موجوں کے اندر، لیکن موجیں ایسی تھی کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں. یعنی پہاڑوں جتنی بڑی بڑی موجیں آتی رہی ہیں. یہاں پہ 4 فٹ کی موج آ جائے نا تو بندہ حیران رہ جاتا کہ یار اتنی بڑی لہر، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ پہاڑ جتنی لہر اٹھ کے آتی ہو، بچتا کون ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کل جبال، یہ تو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. فرمایا کہ وہ جو لہریں اٹھ کے آتی تھی نا اس پانی سے، وہ لہریں کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی تھی، 1.5 2 فٹ یا 5 5 فٹ کی نہیں. سونامی آیا تھا نا، سونامی، اس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں وہ جو سونامی آیا تھا اس کی جو بڑی سے بڑی جو لہر تھی وہ 14 فٹ کی تھی. بڑی سے بڑی لہر بھی 14 فٹ کی تھی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 فٹ کی لہر تو کم سے کم آئی ہے نا. تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 14 فٹ نہیں، کل جبال، وہاں جو لہریں اٹھ کے آیا کرتی تھی وہ لہریں کون سی تھی؟ جیسے پہاڑ اٹھ کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس طریقے سے ان کی لہریں اٹھی ہیں. اور آگے وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اب یہاں پہ وہ خاص بات آ گئی ہے کہ نوح علیہ السلام نادا نوح ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ٹھیک ہے. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کشتی کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا. فرمایا یا بنی ارکب معنا، فرمایا میرے بیٹے ارکب معنا، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے ساتھ نہ کھڑا ہو. یہ بات کیا ہے نوح علیہ السلام کی؟ یاد رکھیں اس پر تو بڑی علماء نے بحثیں کی ہے کہ یہ کون تھا. تو بہرحال مختصر خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، لیکن دلی طور پر اسے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، یعنی منافق تھا. تو بظاہر نوح علیہ السلام تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. تو اس کا پول تب کھلا جب جو ہے وہ عذاب آنے لگا اور کشتی پر جو ہے وہ سارے سوار ہونے لگے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو بھی فرمایا کہ تو بھی سوار جا، تو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو اس نے پھر آگے جو جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں پہ کھڑا کس لیے کھڑا ہے؟ تو بھی جیسے تیرے تینوں بھائی سوار ہوئے تو بھی سوار ہو جا. تو قالا، اب وہ کہنے لگا سآوی الی جبل، میں پہاڑ کے اندر چلا جاؤں گا، غار میں چھپ جاؤں گا. بڑے سے بڑی کوئی بات آپ ہی بنی ہے تو مجھے آپ کے ساتھ سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ سوار ہو کے کیا کروں گا؟ اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لوگ بدلتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی نبی کی بات کا اثر بیٹے پر نہیں ہو رہا ہے. اب اس میں نبی کا قصور تو نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تیرے کھوپڑی میں کوئی بات نہیں بیٹھتی نا تو پھر اپنا علاج کر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجیے، کیا کہیے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی بات تو سمجھ آ سکتی ہے، اندر ہی گند بھرا ہوا ہے تو بات کیسے سمجھ آئے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغی قوم کو سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی ہے، سگے بیٹے کو نہیں آ رہی ہے، کیا کریں گے؟ حضور کی تبلیغ کا اثر جناب بلال پر ہو رہا ہے، جناب سلیمان فارسی پر ہو رہا ہے، عمار بن یاسر پر ہو رہا ہے، ابو جہل پر نہیں ہو رہا. تو کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ کھچ مارتے ہیں نا جی، اگر تمہاری تبلیغ اثر ہوتا تو لوگ جناب سیدھے نہ ہو جاتے. بھائی سیدھے لوگ کہاں سے ہو؟ لوگوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں نا کیونکہ سوشل میڈیا کا ظاہر دور ہے تو چیزیں آتی رہتی ہیں. کہتے ہیں جی جہاں پہ جناب 10 لاکھ حج کر رہے ہیں، 50 لاکھ تبلیغ پہ جا رہے ہیں، 40 لاکھ تقریریں لوگ کر رہے ہیں، پھر بھی قوم جو ہے وہ چور ہے. قوم چور ہے تو کیا کرے بھائی؟ چور کو تو سمجھا رہے کہ چوری نہ کر، نہیں ہٹ رہا تو کیا کرے؟ کیا خیال؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو اس میں سمجھانے والا کیا قصور ہے؟ باپ ساری زندگی اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے، چاہے ٹھگ ہو، چور ہو، بےمان ہو، کچھ بھی ہو. اپنی اولاد کے لیے تو نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بھی بےمان بنے، یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد چور بنے، ٹھیک ہے. لیکن کم سے کم اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے. اولاد پھر بھی نافرمان نکلتی ہے تو اب کیا کہیں گے؟ باپ نے نہیں سمجھایا.
بھائی اس کو سمجھانا تھا، وہ سمجھا سکتا تھا، اس نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں اس کی سمجھ میں آ رہی، دماغ کے اندر گند بیٹھا ہوا ہے، جو پڑھنے جاتا ہے، جو باہر یاری لگی ہوئی ہے، اب اس کا قصور ہے، اس میں باپ کا قصور تھوڑی ہے. ماں گھر سے، ماں تو گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی تربیت کر سکتی ہے، اچھی بات سمجھا سکتی ہے، دروازے سے باہر نکل گیا ہے تو کس کا قصور ہے؟ اب ماں پیچھے سے نہ وہ اس کے لگے پیچھے نوکرانی تو نہیں نا کہ اس کے پیچھے جا کے دیکھتے رہے کہ میرا بیٹا کس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. باپ کا مانے جائے کہ اس کو دیکھنے جائے کہ ہاں بھی میرا بیٹا کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہی سیم یہی چیز ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اب قوم کو 950 سال دیے ہیں، اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیا ہوگا. دیکھیں نا جی، ہے نا سمجھنے والی بات. جس شخص نے قوم کو سمجھانے کے لیے 900 سال محنت کی ہے، اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا. اس نے پھر جان چھڑوانے کے لیے کیا کیا؟ ظاہری کلمہ تو پڑھ لیا، اور ظاہر ہے شریعت کا جو فتویٰ ہے وہ بھی ظاہر پر لگتا ہے. شریعت کا فتویٰ تو ظاہر پر چلتا ہے نا. اب اس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا بظاہر، وہ بھی ایک روایت ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، دوسری روایت ہے اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا بھی صحیح تو منافقت کرتا رہا. اگر اس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا تو آپ سمجھا، خود سوچ لے یار کہ بحیثیت نبی اس نے 900 سال لگا دیے، بحیثیت باپ نہیں لگایا ہوا ٹائم. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا، وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں جناب اللہ پہاڑ کے اندر چلا جاؤں گا. الی یعصمنی من الماء، پہاڑ جو ہے وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. بھائی پہاڑ کے اندر پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اب ذرا نوح علیہ السلام کا جواب بھی دیکھیں. آپ نے فرمایا قالا، آپ فرما لگے پتر، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. جس پہاڑ کا تو نخرہ دکھا رہا ہے، یہ پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے. اب پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے، پھٹوں والی کشتی بچا رہی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ٹائٹینک بنی تھی نا، ٹائٹینک جہاز بنایا تھا، ٹھیک ہے جی. وہ بنانے کے بعد لوسی کا پتر کہنے لگا جی اسے تو خدا بھی نہیں جو ہے کر سکتا، اسے خدا بھی نہیں توڑ سکتا ہے. ہزاروں نے بنایا، اور بنائے اللہ جل پتہ کون سا لوہا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر استعمال کیا. آخر کوئی بلا لگائی ہوگی نا اس کے اندر، کتنا پیسہ لگایا ہوگا، خرچہ کیا، ہزاروں لوگوں نے اس کو بنایا. تو کہنے لگا جی اس کو خدا بھی نہیں توڑ سکتا ہے. اچھا جس کا یہ دعویٰ تھا نا اس کو خدا نہیں توڑ سکتا، خدا نے اس کو تو توڑ کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، جو ایک بندے نے پھٹوں والی کشتی بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلامت رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھٹوں والی جو کشتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہ جو ٹائٹینک ہے یہ اپنی آکڑ اور مغروری کے ساتھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی، آج دیکھیں بڑے بڑے شپ ہیں، بڑے بڑے شپ ہیں، تباہی ہو جاتے. ٹھیک ہے جی، یمن نے ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے، سب کی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودھی پہاڑ پر آ کے رکی ہے نا، آج تک اس کے آثار موجود ہیں، آج تک اس کے آثار موجود ہیں. تو آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو پہاڑ کی تو آکڑ دکھا رہا ہے نا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے. اب بچے گا کون؟ الا من رحم، جس پر خود رب آپ رحم فرمائے تو بچ جائے تو بچ جائے، وگرنہ کوئی شے بچا نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، رب کرم فرما دے تو اور بات ہے، وگرنہ اگر آج تو سمجھتا ہے کہ تو پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وحال بینہم الموج، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی، فکان من المغرقین، وہ ڈوب کے گیا. ٹھیک ہے جی، بچا نہیں ہے. اب یہاں پہ خاص مسئلہ سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو، کلمہ نہ پڑھے، وہ نہیں بچ سکتا ہے تو پیر کا پتر کیسے بچ جائے گا؟ بھائی یہ جو صاحبزاد گان لگے پھرتے نا، ٹھیک ہے جی، 8 پٹو 20 شہزادے، ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی گدی نشینوں کے جو بیٹھے نا، یہ کھانے پینے والے سلطان باؤ کے ایکٹروں کو آپ دیکھ لیں، یہ جو گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے آپ کو ایکٹر ملیں گے، سارے پیر صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک بابا پیر ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں نیچے جتنے ایکٹر بیٹھے ہوئے پھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اندازہ کریں، صرف ایک پیر ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر بچ کوئی سکتا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد پر بچ سکتا ہے، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادی کو فرمایا تھا، فرمایا فاطمہ اگر اللہ کی رحمت سے، رحمت کے اندر رہنا ہے تو پھر وہی کام کر جو شریعت میں لایا ہوں. ٹھیک ہے جی، قیامت کے دن نسب بھی کام نہیں آئے گا. یہ اور بات ہے کہ خاندان رسالت کا نسب بھی تو کام آنا ہے، لیکن حضور نے تعلیم امت دی ہے کہ اگر میں اپنی شہزادی کو یہ بات کر سکتا ہوں تو تم تو پھر بھی امت ہی ہو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو کر وہ نہیں بچا ہے تو پیر کا پتر کیسے بچ جائے گا؟ بھائی پیر کا پتر پیروں والے کام کرے، بندے کا پتر بن کے بیٹھ. اگر جس بابے کا چلو تو خون ہے بھی صحیح، اس بابے والے کام بھی تو کرنا.
یہ سلطان باؤ کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کی ہر گدی کو اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 100 میں سے صرف 5 کو چھوڑ 100 میں سے 5 کو چھوڑ دیں, 95% گدی نشین ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں. 95% گدی نشین. ٹھیک ہے, سوائے ان کو لنگر کھانے کے, ان کو چندہ اکٹھا کرنے کے, نذرانے اکٹھے کرنے کے چکر ہی کوئی نہیں ان کا. یہ بات مجھے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو عرس کرتے ہیں 3 دن کس لیے کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ 3 دن مرید آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا. کیوں؟ انہوں نے پہلے کام تھا بھی بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. انہوں نے کہا لایا بھائی سارے ثواب کر کے تو سارے نکل جاندے نے, نذرانہ تو اکٹھا ہی نہ ہویا. انہوں نے جناب پھر بابے کا غسل نکال لیا, پھر بابے کی چادر نکال لی ہے, پھر بابے کا فلانی شاہ فلانی شاہ فلانی شاہ. میں آپ کو اکثر یہ مسئلہ بتاتا رہتا ہوں, خدا کی قسم یہ جو مزاروں کو غسل دیا جا رہا ہے, چاہے عرق گلاب کے ساتھ دے, چاہے سادے پانی کے ساتھ دے, یا آب زمزم کے ساتھ دے, جائز ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف گدی نشینوں نے, صرف اور صرف ان سجادہ نشینوں نے اپنے کھانے پینے کی ڈھونگ کی خاطر انہوں نے 3 دن کا عرس کیا ہے. وگرنہ حقیقت یہ ہے, اور اس کا تعلق صرف اصال ثواب کے ساتھ تھا. آپ دیکھ لیں داتا صاحب علیہ الرحمہ کا 45-50 کروڑ پہ کھا کے سالانہ چندہ کیا کرتے جی, بابے کی قبر کو اوپر سے جناب عرق کے گلاب کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے. اچھا دیتا کون ہے؟ حضرت علامہ مولانا اس بار جو آئے تھے نا, اس بار شیخ الاسلام حضرت علامہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے تھے بابے کو غسل دینے کے لیے. اسحاق ڈار صاحب شیخ الاسلام تشریف لائے تھے, خود اندازہ کریں. ٹھیک ہے جی, جب حاجی اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے بابے کو غسل دینے کے لیے, پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے جی. اور پھر دیکھ لیں جب بھی عرس ہوگا, عرس بزرگوں کے سٹیجوں پر یہ سارے حاجی بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, حاجی محمد شہباز شریف صاحب یہ تشریف لاتے, حاجی محمد نواز شریف صاحب یہ تشریف لاتے بابے کو غسل دینے کے لیے. آپ اندازہ لگا لو کہ غسل کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ باقی عرس کا تعلق صرف اور صرف اصال ثواب کے ساتھ ہے. ان بزرگوں کی روح کے لیے اصال ثواب کرنا, ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا, اس کے علاوہ عرس کا دوسرا کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی معنی نہیں تھا. لیکن ہمارے ان خبیثوں نے, ان کو پتہ چلا کہ جناب اللہ ایک دن کے اندر آئے نکل کے گئے, پیسے تو دے کو نہیں گئے. انہوں نے کہا جناب چلو بھی 3 4 ڈھونگ نال رچا لو, جن نے زیادہ دن مرید بیٹھن گے انہیں زیادہ لنگر بھی پکے گا, انہیں زیادہ آمدنی بھی ہونی, انہیں زیادہ نذرانے بھی پیش ہونے نے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.